الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درس قرآن کے اس سیشن میں آج ہم سورہ بقرہ کو شروع کر رہے ہیں۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، اس میں 286 آیتیں اور 40 رکوع ہیں۔ اس سورت کا اگلی سورت سے تعلق کیا ہے؟ اگلی سورت سورہ فاتحہ ہے، چند طرح اس کا تعلق ہے۔ پہلا یہ کہ سورہ الحمد میں ایسے عمدہ مضامین بیان ہوئے جن سے بیمار دل اور بیمار روح کو شفائے ابدی حاصل ہوئی، اسی لیے اس کا نام سورہ شافیہ تھا۔ شفا کے بعد زندگی ضروری ہوتی ہے، اور سورہ بقرہ چونکہ زندگی کے لیے ہے، یا یوں سمجھو کہ دوا کے بعد غذا ضروری ہے، کیونکہ دوا سے بیماری دور ہوتی ہے اور غذا سے زندگی باقی رہتی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر ایسے مضامین بہت زیادہ ہیں جو انسان کو روحانی زندگی عطا فرماتے ہیں، کیونکہ اس میں 40 رکوع ہیں، مگر کوئی بھی رکوع ایسا نہیں جس میں زندگی کا ذکر نہ ہو۔ کسی رکوع میں ایمان کا ذکر ہے، کسی میں اعمال کا، کسی میں غذائیں پیدا فرمانے کا، کسی نے بنی اسرائیل پر من و سلوہ اتارنے کا، کسی میں دین ابراہیم کی پیروی کرنے کا، کسی میں کعبے کے بدلنے کا، کسی میں مرے ہوئے کو گائے کا گوشت مار کر زندہ کرنے کا، کسی میں شراب اور جوئے کی ممانعت، کسی میں خانگی زندگی کے طریقے، کسی رکوع میں طلاق اور عدت وغیرہ، کسی میں بچوں کی پرورش، کسی میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا 4 جانوروں کو مار کر زندہ دکھانا وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ تمام مضامین جسمانی یا روحانی حیات بخشنے والے ہیں۔ تو یوں سمجھو کہ سورہ فاتحہ شفا تھی اور سورہ بقرہ سورہ حیات، یعنی زندگی کی صورت۔ شفا حاصل کرنے کے بعد اب زندگی جینے کے لیے جن جن چیزوں کی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ سورہ بقرہ کے اندر موجود ہے۔ دوسرا تعلق یہ کہ سورہ بقرہ الحمد شریف کی تفصیل ہے، یعنی جو مضامین کہ وہاں اجمالی طور پر بیان کیے گئے تھے وہ اس صورت میں مفصل طور پر بیان ہوئے۔ مثلا سورہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت کا ذکر فرمایا گیا۔ اس صورت میں ذکر ہوا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر قسم قسم کے پھل پیدا فرمائے۔ اس میں ذکر کیا ہوا کہ رب کی ربوبیت، رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اور اس کی رحمت کا ذکر ہوا الرحمن الرحیم۔ اب وہ کیسا رب ہے اور کیسی اس کی رحمتیں ہیں، تو اس صورت میں اس کا ذکر ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے پانی برسا کر قسم قسم کے پھل پیدا فرمائے۔ فلاں قوم کو من و سلوہ عطا فرمایا گیا، فلاں شخص کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں حق تعالیٰ کی شہنشاہی کا ذکر تھا، مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک۔ اس صورت میں ذکر آئے گا کہ بنی اسرائیل نے فلاں خطا کی، ان پر یہ عذاب بھیجا گیا، یہ اس کی شہنشاہی کا ثبوت ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں عبادت کا ذکر تھا، تو اس صورت میں روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب کا ذکر آئے گا۔ اس میں اجمالاً تھا، اس میں تفصیلاً۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں سیدھے راستے کی دعا مانگی گئی تھی، انعام والوں کے راستے پر چلنے کی توفیق۔ اور سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب اور دیگر انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کی پیروی کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ میں غضب والوں اور گمراہوں سے پناہ مانگی گئی تھی، اور سورہ بقرہ میں فرعون اور نمرود وغیرہ کے حالات اور ان کی تباہی کا ذکر فرمایا گیا۔ تو چونکہ سورہ فاتحہ میں اجمالاً ساری چیزوں کا ذکر ہوا اور سورہ بقرہ میں ساری چیزوں کا تفصیلاً ذکر ہوا، غرض کہ سورہ بقرہ سورہ فاتحہ کی تفصیل یا تفسیر ہے
اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کے بعد بیان فرمانا نہایت بہتر ہے۔ اب سورہ بقر کا نام بقر کیوں ہے؟ تو ہم سورہ فاتحہ کے اول میں عرض کر چکے ہیں کہ سورت کا نام اس کے بعض مضامین وغیرہ سے ہوتا ہے، لہذا سورہ بقر کا نام بھی اس کے ایک مضمون سے رکھا گیا۔ بقر کے معنی ہے گائے، چونکہ اس میں گائے کے ذبح کرنے اور اس کے ذریعے سے ایک مقتول کو زندہ کرنے کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ بقر رکھا گیا۔ اگرچہ اس میں اور بھی اعلیٰ مضامین موجود تھے، لیکن گائے کا یہ عجیب و غریب قصہ صرف اسی صورت میں ہے اور اس واقعے میں ہزارہا فائدے ہیں جن کی کچھ تفصیل ہم اس موقع پر کریں گے، لہذا اس کا نام سورہ بقر ہی ہوا۔ شان نزول کیا ہے؟ اس کا ایک تو اجمالی شان نزول ہے اور ایک تفصیلی نزول۔ شان نزول اجمالی یہ ہے کہ جب بانی اسلام علیہ السلام مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے تو وہاں صرف بت پرستوں اور مشرکین کا مقابلہ تھا، لیکن جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہاں عیسائیوں اور یہودیوں کی آبادی پائی۔ مدینہ پاک میں یہودیوں کا بہت زور تھا اور عبداللہ ابن ابی یہاں کا گویا سردار مانا جاتا تھا۔ جب اسلام کا آفتاب مدینے پر چمکا اور سب سے پہلے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے گھر کو چمکایا اور قرآن کی آوازیں ان کے کانوں میں پہنچیں تو سب کے دلوں نے قبول کیا، لیکن سوا چند دیندار لوگوں کے باقی سب حسد اور تعصب کی وجہ سے مقابلے پر آمادہ ہو گئے۔ چونکہ یہ لوگ پہلے سے علم میں مشہور تھے اور اطراف مدینہ کے لوگ ان کی عزت بھی کرتے تھے، اس لیے اکثر عرب کے جہلا ان کے ساتھ ہو گئے۔ پھر یہود و نصارہ جو آپس میں لڑتے رہتے تھے اسلام کے مقابلے کے لیے ایک ہو گئے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی جن کو عزت اور مال کی محبت نے اندھا کر رکھا تھا بظاہر تو مسلمان ہو گئے، لیکن دل سے کافروں کے ساتھ رہے اور انہوں نے در پردہ ان دشمنوں کی امداد کرنا شروع کر دی۔ تو یوں سمجھو کہ مدینہ پاک میں آ کر مسلمانوں کو 4 قوموں سے مقابلہ کرنا پڑا: علماء یہود، علماء نصارہ، جہلا، مشرکین اور منافقین۔ یہ لوگ خفیہ ایذا پہنچانے کے علاوہ کج بحثیاں کرتے تھے اور مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے تھے۔ پس حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ ایک ایسی صورت اتاری جائے جس سے ان 4 فرقوں کی سرکوبی ہو جائے اور ان کے شبہات دور کیے جائیں۔ اس لیے مدینہ پاک پہنچتے ہی یہ صورت اترنا شروع ہوئی۔ یہ تو اس پوری صورت کے نازل ہونے کی وجہ بیان کی گئی۔ آیتوں کا شان نزول انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کے ساتھ بیان کیا